ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی جو شب ہے یہ شب احمد مصطفیٰ ہے۔ آج ہی کی رات صبح صادق کے وقت ہمارے اور آپ کے آقا جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مکہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں یاد فرمائی۔ قسم، ہم اور آپ بھی قسم لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور یہ روزمرہ کا معمول ہے۔ قسم جب کھائی جاتی ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، تو اس میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، جس سے بندہ محبت کرتا ہے، اسی کی قسم کھاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جب قسم کھائے تو پڑوسی کی قسم کھائے۔ پڑوسیوں کی قسم کھاتے ہیں آپ لوگ؟ جی زبان سے بولیں آپ۔ امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی نہیں نا؟
آپ جب بھی قسم کھائیں گے تو محلے والوں کی یا پڑوسی کی قسم نہیں کھاتے، بلکہ قسم کھانے کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی قسم کھائی جائے تو اپنے عزیز کی قسم کھائی جاتی ہے. بچوں کی قسم، ماں کی قسم، زیادہ اہم بات ہو تو شرعی قسم جس کو کہتے ہیں اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، ماں سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے. تو جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے بندہ اس کی قسم کھاتا ہے. اللہ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا قسم سے فرمائی، لا اقسم، مجھے قسم ہے. کس چیز کی؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی. اللہ نے جو قسم اٹھائی، قسم یاد کی، تو شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے. مکہ شہر کی قسم کیوں یاد کیا؟ اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے. قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے یہ کعبہ تو پہلے سے ہے، یقیناً کعبہ عظمت والا ہے، مگر مکہ شہر کی قسم میں نے کعبے کی وجہ سے نہیں اٹھائی. صفا مروہ پہلے سے ہے. شہر مکہ کی قسم ہم نے صفا مروہ کی بنیاد پر نہیں اٹھائی. مقام ابراہیم پہلے سے ہے. ہم نے شہر مکہ کی قسم مقام ابراہیم کی وجہ سے یاد نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مصطفیٰ اس شہر نے تمہارے قدموں کے بوسے لیے ہیں. شہر مکہ میں جب مصطفیٰ تشریف لائے، ہمارے آقا مکہ میں جلوگر ہوئے، تو مکہ کی زمین کو یہ شرف ملا کہ اس نے تلوہ مصطفیٰ کو چوما ہے، قدم پاک رسول کا بوسہ لیا ہے. تو اب وہ زمین اللہ کے نزدیک اتنی پیاری ہو گئی، وہ شہر اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، اٹھائی ہے، تو صرف اس لیے کہ اس شہر مکہ نے میرے مصطفیٰ کے قدم کو چوما ہے. جب مصطفیٰ کے قدم اتنے مقدس ہیں تو ذات مصطفیٰ کتنی اشرفہ اور اعلیٰ ہوگی. سب سرکار کا طلبہ ایسا ہے. اسی بات کو امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اس کفے پا کہتے ہیں پیر کا تلوا، کفے پا تلوا کہتے ہیں. بھائی صاحب ہاں وہ اتنے دے دیے، خود ہی لگاتے جائیں گے، آگے بڑھاتے جائیے. جب ختم ہو جائے تو سائڈ پہ رکھ دیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات گرامی، سرکار کا تلوا جب مکہ کی زمین سے لگا تو اللہ تعالی نے اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. اور صرف شہر کی قسم یاد نہیں کی، آگے کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ اور بیٹی کی بھی قسم. باپ اور باپ سے مراد کون؟
تو بعض نے کہا باپ سے مراد حضرت آدم ہے، بعض نے کہا حضرت ابراہیم ہے، اور بعض نے کہا حضرت عبداللہ ہے۔ باپ سے مراد حضرت عبداللہ اور بیٹے سے مراد محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، اس لیے کہ اس نے تلوہ میرے مصطفیٰ کا چوما۔ اب ذرا سوچیں آپ کہ جس جگہ پر نبی کا تلوہ لگے وہ اللہ کو اتنا پیارا ہو جائے کہ اللہ اس کی قسمیں اٹھائے، اللہ اس کی قسم یاد کرے۔ جب تلوہ لگے اس جگہ کی قسم تو تلوہ کیسا ہوگا، اور جب تلوہ ایسا ہے تو تلوے والا مصطفیٰ کیسا ہوگا، تلوے والا آمینہ کا لال کیسا ہوگا۔ ارے جس کے قدم کی یہ شان ہے اس مصطفیٰ کے سر کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کے جبین مقدس کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس جبین پاک کے حوالے سے، پیشانی کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے کہ اس نے تلوہ میرے مصطفیٰ کا چوم لیا ہے۔ تلوہ یاد رکھیں، حضور کا تلوہ کیسا ہے، حضور کا تلوہ کی شان کا ہے۔ تو آپ سنیں، سرکار معراج میں گئے، معراج میں حضور معراج میں گئے، اس کے وجوہات میں سے کہ اللہ نے حضور کو آسمانوں پہ کیوں بلایا، حضور نے، اللہ نے حضور کو آسمانوں پہ کیوں بلایا، عرش سے پرے کیوں بلایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زمین پستی میں ہے، آسمان بلند ہے نا بھائی، آسمان بلند ہے، زمین پست ہے، زمین میں عاجزی ہے اور مٹی ہے، خاک ہے، اور اس زمین پر ہم اور آپ جیسے لوگ رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، مجوسی رہتے ہیں، ہم جیسے گندے نکمے رہتے ہیں، پاپی رہتے ہیں، اور آسمان فرشتے رہتے ہیں، عرش ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، جنت بھی اسی پر ہے، ساری اچھی چیزیں آسمان پر، ہم جیسے گندے زمین پر، کافر زمین پر۔ اب یہ زمین اور آسمان نیچے اوپر ہے، آسمان فخر کرتا تھا، آسمان اپنا سر اونچا کر کے کہتا تھا زمین دیکھ میرے سینے پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، دیکھ میرے سینے پر سورج چمک رہا ہے، دیکھ میرے سینے پر چاند طلوع ہوتا ہے، جنت مجھ پر ہے، عرش مجھ پر ہے، کرسی مجھ پر ہے، لوح و قلم مجھ پر ہے، فرشتے مجھ پر ہیں، زمین عاجزی کر رہی ہے۔ باری تعالیٰ اے میرے مولا کرم فرما دے، مولا میں آسمان سے آنکھ نہیں ملا پا رہی ہوں کیونکہ میرے اوپر کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، آسمان فخر کرتا ہے، آسمان چھاتی چوڑی کر رہا ہے، سینہ چوڑا ہو رہا ہے اور مجھ پر برتری ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال پہلے آمنہ کے لال کو مکہ میں اتار دیا، اور جب مکہ میں آئے اب زمین کا سینہ چوڑا ہو گیا، اور زمین نے پھول کر آسمان سے کیا کہا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ خم ہو گئی ہے پشت فلک اس تانے زمیں سے، خم ہو گئی ہے پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، خم ہو گئی ہے پشت فلک، ہے نا، پشت کہتے ہیں پیٹ کو نا، پشت کہتے ہیں پیٹ کو، خم ہو جانا، ٹیڑھی ہو جانا، جھک جانا۔ بھئی بوڑھا آدمی جب عمر رسیدہ ہو جائے آدمی تب اس کی کمر جھک جاتی ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک محاورہ بھی ہے کہ مجھ پر غم اتنے آ گئے کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر جھک گئی، اتنی مصیبتیں آئی، فلاں نے ایسا تانا دیا، کہتے ہیں میری گردن جھک گئی، فلاں نے ایسا تانا دیا کہ گردن جھک گئی۔ اس زمین نے جب تک مصطفیٰ نہیں آئے آسمان فخر کرتا تھا، آسمان ڈینگے مارتا تھا، آسمان اپنی برتری بتاتا تھا، مگر جب اللہ نے آمنہ کے لال کو دھرتی پر بھیجا، اب زمین بولی او آسمان بول، تو بڑا کہ میں، تو بلند کہ میں۔ اب آسمان کو دیکھیں گے، جہاں بھی آپ کھڑے رہیں دور تک نگاہ ڈالو تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ جھک رہا ہے۔ حق بھائی برابر ہے غلط ہے؟ جہاں بھی کھڑے ہو کے نظر ڈالیے کہیں ایسے جھکتا نظر آتا ہے، ادھر جھکتا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی پشت جھکی کیوں نظر آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں زمین نے ایسا تانا دیا تھا کہ آج تک آسمان کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے، خم ہو گئی ہے پشت فلک اس تانے زمین سے۔ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ تو جب سرکار شہر مکہ میں تشریف لائے تو مکہ شہر کی قسم بندے نے نہیں معبود نے اٹھائی۔ اے زمین تیری قسم، مولا کعبہ بھی تو ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، تیری عظمت کے نشان ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن میں تو نے اس کا ذکر کیا، کہیں یہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ مکۃ المکرمہ تو نے دارالامان قرار دیا ہے، یہاں صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کعبہ مقدس اسی زمین پر ہے، صفا اور مروہ اسی زمین پر ہے، مگر اس وقت تک وہ قسم کے لائق نہ تھا، مگر آمنہ کا لال جب آیا وہ زمین مجھے اتنی پیاری لگی کہ اب میں نے اس زمین کی قسم اٹھا لی ہے، اس زمین کی قسم کھا لی ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں حضور کا قدم کیسا قدم۔ مدینہ شریف کون کون گیا ہے جی؟ نہیں گئے نا؟ کوئی گئے کیا؟ ماشاءاللہ حاجی صاحب گئے، سبحان اللہ، آپ بھی گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 4-5 آدمی حاجی صاحب بھی تو بیٹھے گئے، الحمدللہ۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، بار بار لے جائے، ہر بار لے جائے، اور آخری مرتبہ وہی موت عطا فرما دے۔ مدینہ، اللہ اکبر۔ جب آپ مدینے جائیں گے نا تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، جس کے ایک گوشے میں تربت مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا کا مزار ہے، اور اسی مزار سے لگ کر جہاں پرانا ممبر ہے اور محراب ہے، یہ ممبر اور محراب، اس کے بیچ میں 2 صفیں ہیں، یہاں ممبر سے لے کر حضور کے روضے تک وہ جو بنی ہوئی ہے 2 صفیں، وہاں الگ رنگ کی صف بچھائی جاتی ہے، الگ رنگ کا غالیچہ بچھایا جاتا ہے، اور وہ زمین کے ٹکڑے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے روضے اور ممبر کے بیچ کا زمین کا جو ٹکڑا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور سب جانتے ہیں جو بھی مدینہ جاتا ہے وہاں اسی جگہ پر جا کر کے کوشش کرتا ہے کہ مجھے نماز کا وقت مل جائے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اسے کہتے ہیں ریاض الجنہ، جنت کی کیاری بھی کہا جاتا ہے، وہاں گھس گھس کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ آخر یہ جنت کی کیاری کس نے بنایا؟
اس زمین کو جنت کا باغ کس نے بنا دیا؟ تو یاد رکھیں وہ زمین جنت سے نہیں اتری، وہ زمین آسمانوں سے نہیں اتری، وہ زمین اسی زمین کا ٹکڑا ہے، اسی زمین کا حصہ ہے۔ آخر اس زمین کو جنت قرار کیوں دیا گیا؟ تو اس کا سیدھا تو جواب یہ ہے کہ نبی نے فرما دیا جنت ہے۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ آقا نے کہہ دیا جنت ہے، بس جنت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تم نے دن کو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ سرکار نے اگر رات میں کہا دن ہے تو سورج کو نکلنا ہی پڑے گا، اور دن میں اگر آقا کہتے کہ رات ہے تو سورج کو ڈوبنا ہی پڑے گا، کیونکہ حضور کی جو زبان ہے وہ زبان کیا ہے؟ بقول امام احمد رضا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ بھائی ٹھیک ہے حضور نے فرما دیا جنت ہے، مگر تھوڑا سوچیں نا، ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں اتریں کہ آخر سرکار نے اگر چاہتے تو پوری مسجد کو جنت بنا دیتے، ہے کہ نہیں؟ اگر چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ پوری مسجد جنت ہے، مگر آقا نے پوری مسجد کو جنت قرار نہیں دیا، پہلے والی 2 صفوں کو جنت کہا۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو حضور اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کبھی کچھ کہتے نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار نے کہا زبان مصطفیٰ کی تھی مگر کہلوایا کسی اور نے ہے۔ زبان حضور کی تھی کہ میرے روضے اور منبر کے بیچ میں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ اونچی بولیں، جنت کا باغ ہے۔ آخر کہلوایا کیوں گیا؟ کہلوانے والا خدا، کہنے والے مصطفیٰ۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو جنت کا باغ کیوں کہنے کے لیے کہا حضور سے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اس سے پہلے شاید میں نے کبھی بتایا تھا کہ اس وقت سرکار کی عمر مبارکہ 53 سال تھی۔ کتنی؟ 53 سال۔ اور سرکار نے جب وصال فرمایا، پردہ فرمایا، اس وقت سرکار کی عمر کتنی تھی؟ اونچی بولو، 63 سال۔ اب 53 سے 63 کتنے سال بنے؟ 10 سال۔ اب ان 10 سالوں میں سرکار جنگ پر بھی گئے۔ اچھا ہاں وہ دیکھا، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا، درشی پڑھ لیا۔ ہاں جو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول، ذرا بلند آواز سے درشی پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مدینہ میں کتنا رہے؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں حضور نے حج بھی فرمایا ہے۔ حج کیا کہ نہیں کیا حضور نے؟ ذرا بولیں، ہر طلب کے بولیں۔ حج کیا، عمرہ میں بھی گئے، ایک قضا عمرہ بھی ادا کیا، جنگوں میں بھی گئے، کئی دن لگ گئے۔ اب ان 10 سالوں میں سے آپ حج کے دن نکال دیں، عمرہ کے دن نکال دیں، جنگوں کے دن نکال دیں،
اگر سب کو ملا دیں تو بمشکل 9 سال پکڑ لیتے ہیں. 9 سال سرکار مدینہ میں رہے اور مدینہ منورہ میں سرکار نے جتنا وقت گزارا، جہاں آج حضور کا مزار ہے وہی میرے آقا کا گھر تھا پہلے، وہی حضور کا بولو گھر تھا. اور مسجد کے امام بھی ہمارے آقا تھے. اذان ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تو اسی حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اسی حجرے سے نکلتے اور چلتے ہوئے یہاں آتے، نماز پڑھا دیتے، نماز کے بعد پھر چلتے ہوئے چلے جاتے، فجر میں آتے نماز پڑھاتے چلے جاتے، ظہر میں آتے نماز پڑھاتے چلے جاتے، عصر میں آتے نماز پڑھاتے چلے جاتے. ایسے ہی 5 وقت میں آتے تھے جاتے تھے آتے تھے. 9 سال تک بار بار جاتے رہے آتے رہے. سرکار کا تلوا لگتا گیا، حضور کا قدم لگتا گیا، حضور کا کفے پا لگتا گیا. اب جب 9 سال تک تقریباً سرکار کا قدم بار بار جس زمین پر لگا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے اب امتیوں میں اعلان کر دو اس زمین نے بار بار آپ کا تلوا چوما ہے. زمانے والوں کو بتا دو، قیامت تک آنے والوں کو بتا دو، اب یہ عام زمین نہیں جنت کا باغ ہو گیا ہے. اب ذرا سوچیں کہ جس مقام پر قدم پاک مصطفیٰ لگے اسے جنت بنا دیا جائے تو اے آمنہ تیری مقدر کو ہم سلام کرتے ہیں، تیرے پیٹ میں 9 مہینے مصطفیٰ رہا ہے. آپ ذرا سوچو وہ اس ماں کی گود کیسی ہوگی، اس ماں کا پیٹ کیسا ہوگا. ہم سلام کرتے ہیں دائی حلیمہ کو جس نے اپنا دودھ 2 سال تک پلایا ہے. آپ اندازہ لگائے کہ میرے مصطفیٰ جب 9 سال مدینہ میں ایک زمین کو اپنے قدموں سے نوازتے رہے، اللہ نے اسے جنت بنا دیا ہے. تو آمنہ کا پیٹ جنت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بعض بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حضور کی امی اور ابا یہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے معاذ اللہ، یہ کافر تھے معاذ اللہ رب العالمین. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مومن تھے، وہ موحد تھے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن کب بنتا ہے آدمی، مسلمان کب کہلاتا ہے؟ سرکار کا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بنے گا. اور ماں کا انتقال کب ہوا؟ جب حضور 6 سال کے تھے. حضور نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا، تو ماں نے کلمہ کب پڑھا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اسی گوٹی بٹھا دیتے ہیں نا کہ آدمی چکرا جاتا ہے اور پھر عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، اور عقیدہ چھوڑ کے پھر اس طرف چلا جاتا ہے. بھائی حضور نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا اور ماں کا انتقال تو حضور کی 6 سال کی عمر کی تب ہو گیا، تو انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا. اور حضور کی آمد سے پہلے سارا ماحول کفر کا تھا، شرک کا تھا. لوگ کفر کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ظاہر بات ہے. اور باپ کا انتقال کب ہوا؟ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا. تو ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. اس لیے اس دور کا جو ماحول تھا سب کے سب کافر اور مشرک تھے. تو معاذ اللہ حضور کے ماں باپ بھی کافر اور مشرک تھے، یہ کہہ دیا جاتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق پیش فرمائی، ان سے پہلے والے بزرگوں کی قلم سے نکلے ہوئے رشحات قلم کو پیش کیا. یاد رکھیں حضرت آدم سے لے کر اب تک یہ پوری دنیا کبھی بھی ایمان والوں سے خالی نہیں ہوئی، کبھی بھی ایمان والوں سے خالی نہیں ہوئی. اگرچہ نبیوں کے بیچ میں 500 سال کا گیپ ہوا، 800 سال کا فاصلہ ہوا، مگر پوری دنیا میں دیکھنے میں بظاہر کثرت کافروں کی ہوتی، مگر کم سے کم 7 آدمی، کتنے؟ کم سے کم 7 آدمی ہر زمانے میں اللہ کو ایک ماننے والے موجود رہے.
اللہ نے کبھی بھی مومنوں سے دنیا خالی ہونے نہیں دی ہے. کم سے کم 7 لوگ مسلمان مومن رہے, اللہ کو ایک ماننے والے, جنہوں نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں فرمائی. یہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے حضور کے اعلان کے بعد, مگر ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں خدا کی قسم, ایمان تو بہت بعد میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, مگر زندگی میں میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, کسی بت کے سامنے میں نے سر نہیں جھکایا. آپ سے لوگوں نے کہا ابو بکر آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ بت غلط ہیں, جھوٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتایا کسی نے نہیں تھا, مگر میرا دل کہتا تھا یار جس کو ہاتھ سے بنائے وہ سجدے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا, جسے ہم بنائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس نے ہمیں بنایا ہے وہ عبادت کے لائق ہے. یہ فطرتاً مومن تھے, فطرتاً موحد تھے. اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری, صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر کا نام ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رہنے والے قبیلہ غفار کے ہیں, اور مکہ شریف سے ملک شام جانے والے راستے میں ان کا گاؤں پڑتا تھا, وہیں رہتے تھے. فرماتے جب مجھے پتا چلا کہ مکہ المکرمہ میں کوئی بندہ ظاہر ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, پیغمبر کہتا ہے, حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا نام انیس ہے, حضرت سیدنا انیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ میں خبریں سن رہا ہوں مکہ میں کہ کوئی شخص ظاہر ہوا ہے, اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, پیغمبر کہتا ہے, حقیقت کیا ہے ذرا دیکھ کے آؤ. اور بہت غور سے دیکھنا وہ اعلان کرنے والا جھوٹا ہے یا سچا, اور مجھے آ کے اطلاع دے دینا. حضرت انیس آئے, مکہ شہر میں رکے, ہمارے آقا سے ملاقات کی, سرکار کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ دیکھا. واپس گئے. واپس جانے کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تم نے جو خبر سنی ہے کہ مکہ میں اللہ کا کوئی پیغمبر ہے, وہ سچی خبر ہے. انہوں نے کہا بھائی تم نے جب دیکھا ہے تجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہوگا عزت بڑھانے کے لیے؟ تو حضرت انیس نے کہا نہ, وہ چہرہ ہی ایسا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سچائی پر ایمان آدمی لے کے آ جائے. وہ چہرہ کبھی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اتنا نورانی شکل والا انسان ہی نہیں دیکھا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے پورا اعتماد اپنے بھائی کی سمجھ پر نہیں تھا. بھئی چھوٹا بھائی ہے میرا, جو میری سوچ ہے, میری سمجھ ہے, میری عقل ہے, میرا شعور ہے, اس کے مطابق تو میرے بھائی کا عقل و شعور نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے, میں خود جا کے دیکھتا ہوں. حضرت ابو ذر اپنے قبیلے سے آئے مکہ شہر میں, اور ماحول یہ تھا کہ تقریباً مکہ کے تقریباً الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر لوگ حضور کے دشمن, کیونکہ اعلان کر دیا تھا, سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا, گھر گھر میں نبی کے دشمن. حضرت ابو ذر کے بھائی نے کہا بھائی تم جا تو رہے ہو, مگر اعلانیہ کسی سے محمد کا پتہ نہ پوچھنا, ورنہ تمہیں وہاں کے لوگ محمد سے کبھی ملنے نہیں دیں گے, ہر گھر میں ان کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بہت احتیاط کروں گا. حضرت ابو ذر مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم شریف میں تشریف لا کر وہیں اپنا بستر بچھا دیا, حرم میں کعبہ شریف کے سامنے, وہیں پورا دن گزارا. رات ہوئی تو اپنے بستر کو ذرا پھیلایا, کھانا کھایا اور وہیں لیٹے. جیسے ہی لیٹے تو حضرت ابو ذر کا بیان ہے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے دیکھا, مجھ سے کہا مسافر ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں. تو اس نے اشارہ کیا چلو میرے ساتھ. میں نے بھی کچھ پوچھا نہیں, بستر لپیٹا اور اس کے ساتھ چل پڑا. گھر لے گیا مجھے, رات کو سلایا. صبح ہوئی تو میں پھر بستر اٹھا کر کے یہاں آ گیا حرم میں. پورا دن وہیں رہا, کھانا ساتھ باندھ کے لایا تھا. شام ہوئی میں نے بستر پھیلا دیا, وہی کل والا جوان آیا,
مجھ سے کہنے لگا چلو میرے ساتھ. میں بھی چپ چاپ چل پڑا. نہ اس نے آگے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. 2 دن گزر گئے. تیسرا دن آیا, پھر اس نے اشارہ کیا, میں چل پڑا. میں گھر گیا ان کے. اب تیسرے دن وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے, جوان کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا. کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا, آگاہ کر دیا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن نکل پڑے. ہاں, جس مقصد سے آیا ہوں وہ مقصد میں کامیابی نہ ملے. تو میں نے کہا کہ نوجوان, تیرے چہرے پر خیر کے آثار ظاہر ہیں, تیرے چہرے پر بھلائی نظر آتی ہے. میں بتاؤں گا, پہلے ایک شرط ہے کہ مجھ سے وعدہ کر. اس جوان نے کہا وعدہ کیسا؟ کہ وعدہ یہ ہے کہ اگر میں تجھے یہاں آنے کا مقصد بتا دوں تو اگر تجھ سے ہو سکے تو میری مدد کرنا, اور اگر نہ ہو سکے تو منہ بند رکھنا, بات کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, وعدہ کرتا ہوں, ہو سکے تو مدد کر دوں گا, اور مدد نہ کر سکا تو یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی, کسی تیسرے کو اطلاع نہیں ہوگی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں اب میں نے کہا کہ یہاں کوئی محمد نام کا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے نا. کہا یتیم ہے؟ کہا ہاں, ان کے ابا کا پہلے انتقال ہو گیا. کہا ماں ہے؟ کہا نہ ماں بھی نہیں ہے. کہا دادا؟ کہا دادا بھی نہیں ہے. کہا آپ چاچا؟ تو کہا چاچا ہیں. تو کہا بس میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ نوجوان کے چہرے کو میں نے دیکھا, وہ مسکرایا اور کہا کہ خدا نے صحیح جگہ تجھے بھیج دیا ہے. میں نے کہا تم کون ہو, نام کیا ہے؟ تو اس جوان نے بتایا میرا نام علی ہے. اس نوجوان کا نام بولے کیا تھا؟ اور اونچی بولے. علی. علی کہنا بھی عبادت ہے. ہاں, علی علی کہنا بھی عبادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. علی کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحیح جگہ تمہیں بھیج دیا, میں حضور پر ایمان لا چکا ہوں, میں انہی کا غلام ہوں. تو کہا کب ملاؤ گے, ملاقات کب کراؤ گے؟ تو کہا ابھی کرا دیتے ہیں, رات کا وقت ہے, میں آگے آگے چلوں گا, تم میرے پیچھے پیچھے آنا, مگر فاصلہ اتنا رکھنا کہ دوسرے دیکھنے والے تجھے میرے ساتھ ہے یہ نہ سمجھے, میرا ساتھی نہ سمجھے. اتنے فاصلے پر چلنا. اگر کوئی بندہ مشکوک مجھے دیکھ رہا ہو یا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو تو میں اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا, اور جیسے ہی میں بیٹھوں گا تو تم رکنا مت, سیدھے چلتے رہنا, تاکہ جسے جو دیکھ رہا ہے اسے شک نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو, اسے شک نہ ہو, کیونکہ یہاں دشمنوں سے یہ شہر بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہم آگے پیچھے چل پڑے. حضرت علی آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے جا رہا. چلتے 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 راستے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, سیدھے حضور کے پاس. حضور اپنے حجرے میں تھے. میں نے پہلی نظر دیکھا, خدا کی قسم میرا دل بولا ابو ذر کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ چہرہ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ ہے, اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. فرماتے میں قریب گیا اور جا کر بیٹھ گیا, اور بیٹھتے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا دیں, مجھے کلمہ پڑھا دیں, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. سرکار نے کلمہ پڑھا دیا, مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے. یاد رکھیں بیچ میں سے گوشے نکلے ہیں, ہم جہاں سے نکلے وہیں لوٹیں گے بعد میں. بہرحال ایمان لے آئے. کہا یا رسول اللہ اب اسلام کی تعلیمات مجھے عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا حرام سے بچو, حرام غذا نہ کھاؤ, حلال کھاؤ, کسی پر ظلم نہ کرنا, بیٹیوں کو نہ مارنا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, جب بولنا تو سچ بولنا,
جھوٹ کبھی نہ بولنا، غریبوں کی مدد کرنا. کہا پھر اس کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں کیا ہے. میں یہی بات بتانا چاہتا تھا، کسی کو شریک نہیں کیا. اب سرکار نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرنا. کہا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں؟ تو حضور نے مجھے نماز پڑھنا سکھانا شروع کیا. نماز پڑھنا سکھانا شروع کیا. سرکار کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہوا. قوما، جلسہ، رکوع، سجدہ، قاعدہ سب کچھ ہوتا رہا. جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام تو میں پہلے سے کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ یہ کام تو مجھے پہلے سے آتا ہے. اس میں سے تھوڑا سا فرق کے ساتھ آپ نے کچھ زیادہ بتا دیا، میں کچھ کم کرتا ہوں، مگر جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسے ہی طریقے سے عبادت کرتا ہوں. آج حضور نے فرمایا کس کی؟ کہا جس نے مجھے بنایا ہے اس کی، جس نے دنیا بنائی ہے اس کی. صحابہ نے پوچھا ابو ذر منہ کدھر کر کے نماز پڑھتے تھے، کدھر رخ کر کے عبادت کرتے تھے؟ فرمایا اب تو حضور نے بتا دیا سمت کون سی ہے، قبلہ کدھر ہے، مگر اس وقت میرا دل جدھر جمتا تھا ادھر رک کر کے پڑھ لیتا تھا. پتا یہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے زندگی میں کبھی کفر اور شرک نہیں کیا. ان میں حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں. انہوں نے زندگی میں کبھی کفر اور شرک نہیں کیا. جب میرے آقا پر ایمان لانے والے بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کفر اور شرک نہیں کیا، تو کیا اللہ اپنے نبی کے ماں اور باپ سے کفر کروا دے گا؟ ان سے کفر سرزد ہو سکتا ہے؟ ان سے کبھی شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی. پتہ یہ چلا کہ حضرت آمنہ بھی، حضرت عبداللہ بھی موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے حضور کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بھی ہوئے. موحد تو پہلے سے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے پہلے سے تھے. حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا میرے مولا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حدیث میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے ماں باپ کو زندہ فرما تاکہ میں اپنے ماں باپ کو اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں شامل کر لوں، اپنی امت میں شامل کر لوں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی، سرکار اپنی ماں کے قبر پر آئے اور سرکار مدینہ نے اپنی ماں کی قبر پر آ کر اللہ کے حکم سے اپنی ماں کو زندہ فرمایا. وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر سرکار کے سامنے کھڑی ہو گئی. میرے آقا نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی، گویا حضور کی امت میں آ گئی. والد محترم کا بھی یہی حال ہوا، ان کو بھی کلمہ پڑھایا گیا. تربت سے زندہ فرما کر، مزار سے زندہ فرما کر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اپنے بیٹے کا کلمہ پڑھا اور واپس اپنی قبروں میں چلے گئے. آگے ایک حدیث اور ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کو زندہ فرما کر قبر میں تو واپس لوٹا دیا گیا کلمہ پڑھوا کر، گویا حضور کی امتی بھی بنے. اب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر پر، اپنے نبی کو اپنے ماں کی قبر پر ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا. قبر پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، پیارے یہاں ہاتھ نہ اٹھاؤ، رہنے دو. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ یار لوگ کہتے ہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے اللہ نے نبی کو منع کیا، تو پھر تم بھی مزارات اولیاء پر جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. یہ ان کے پاس ایک دلیل ہے. مگر اس کا جواب حضرت شاہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا
کہ سرکار کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے اللہ نے جو روکا یہ شرک اور حرام کی وجہ سے نہیں روکا، بلکہ کیوں روکا؟ فرماتے اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی ماں کی بخشش کی دعا مانگنا چاہتے تھے، مولا میری ماں کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ نہ اٹھا پیارے، تیرے دعا کی ضرورت نہیں، تیری ماں کو تو ہم نے پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اب اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے تو دیکھنے والے دیکھ کر آگے بیان کر دیں گے کہ نبی کے ماں کی بخشش اس وقت ہوئی جب نبی نے دعا کیا ہے۔ پیارے میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ آپ کی ماں کو ہم نے جنتی تب بنایا جب آپ نے دعا مانگی۔ پیارے جب آپ ان کے شکم میں آپ کا نور آیا تھا اس سے پہلے ہی وہ جنتی ہو چکی تھی، اس لیے کہ آپ کا نور کوئی معمولی نور نہیں ہے، آپ کا نور اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم نے جس پشت میں اس کو رکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس شکم میں وہ نور آیا وہ بھی جنتی ہے۔ تو یاد رکھیں نبی کی ماں مشرکہ نہیں بلکہ موحد ہے، اور یاد رکھیے گا مشرک جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ مجھے بولو۔ کافر، یہودی، عیسائی سب جہنم میں جائیں گے، کافر اور مشرک جہنمی ہے، کافر اور مشرک جہنمی ہے۔ اور میرے آقا کا کمال دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں جو دسترخوان بچھتا تھا کھانے کے وقت وہ میلا ہو گیا۔ جب میلا ہوا تو حضرت انس نے اپنے خادم سے فرمایا اسے ذرا دھل دو، بہت گندا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے۔ تو جلدی سے نوکر اٹھا، خادم اٹھا، اور جلتا ہوا تندور تھا، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اٹھا کر کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈال دیا۔ تو حضرت انس نے کہا دھونے کے لیے کہا، جلانے کے لیے نہیں۔ کہا رکیے رکیے وہی تو دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ لکڑی لائے اور لکڑی لا کر وہ کپڑے انہوں نے اٹھا لیا۔ حضرت انس بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگ میں کپڑا جل نہیں رہا ہے، آگ میں کپڑا جل نہیں رہا ہے، بلکہ جب اسے لکڑی کے سہارے نکالا گیا تو وہ کپڑا صاف ستھرا ہو کر کے نکلا۔ حضرت انس نے اپنے خادم سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کا خادم بولا کہ میرے آقا اب سے کچھ مہینہ پہلے آپ نے میرے نبی کو دعوت دی تھی، سرکار آپ کے گھر تشریف لائے تھے اور کھانا میں کھلا رہا تھا، خدمت میں انجام دے رہا تھا۔ میرے آقا نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے بعد اپنے جو انگلیاں تھی اسی دسترخوان سے پوچھا تھا، اپنے ہاتھوں کو اسی کپڑے سے صاف کیا تھا۔ آج میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کپڑے سے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پوچھا ہے اس کپڑے پر یہ دنیا کی آگ اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ آج میں نے اسے آگ میں ڈال کر اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیا ہے۔ الحمدللہ جس کپڑے سے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی، جس کپڑے کو نبی کا ہاتھ لگے اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی۔ تو میرے نبی تو آمنہ کے شکم میں 9 مہینے رہے، 9 مہینے رہے۔ ارے جب کپڑا آگ نہ جلا سکی تو کیا آمنہ کو جہنم کی آگ جلا لے گی؟ بولو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شکم میں 9 مہینے سرکار تشریف فرما رہے، اور بعد میں تقریباً 6 سال کی عمر، وہ 2 سال وہ نکال دیں حضرت حلیمہ کے یہاں کے، اس کے بعد تقریباً 1 سال اور نکال دیں یا 2 سال نکال دیں، 4 سال مزید 2 سال حضرت آمنہ کے یہاں سرکار رہے۔ کبھی سینے سے لگاتے، ماں تو ماں ہے، بدن کا کون سا ایسا حصہ ہوگا ماں کا جسے بیٹا ٹچ نہ کرے؟ ہاں کبھی کاندھے پہ بٹھا لے،
کبھی سر پہ اٹھا لے، کبھی سینے سے لگا دے، کبھی ایسے پیر پکڑ کے اوپر چڑھا دے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہے. ماں ہے اور بیٹا ہے، وہ پیار ہر انداز سے لٹانا چاہتی ہے، شفقتیں لٹانا چاہتی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے مصطفیٰ، مجھے اس شہر کی قسم ہے. کیوں قسم ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس زمین نے تمہارے قدموں کے بوسے لیے ہیں. جب زمین بوسہ لے تو اتنی مقدس ہو جائے کہ اللہ قسم یاد فرمائے، تو اس ماں کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، ہاں؟ اس ماں کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں. اسی لیے علماء کرام میں اختلاف ہوا. کیا اختلاف ہوا معلوم؟ اختلاف یہ ہوا پرانے علماء میں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل. تو بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا نہ مدینہ افضل ہے. شہر کی بات ہو رہی ہے، شہر کی. شہر مکہ افضل یا شہر مدینہ افضل؟ بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل. جنہوں نے مکہ کو افضل کہا وہ دلیل لائے کہ بھئی مکہ افضل کیوں ہے. تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مکہ میں ایک نیکی کرو تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ مکہ میں حاجی صاحب 1,00,000. ایک نیکی کرو مکہ میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب. مکہ میں ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور مدینہ میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب. تو فرماتے ہیں وہاں نماز 50,000 ہے، یہاں ثواب 1,00,000 ہے. تو یہی بتاتا ہے کہ یہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں جیسا ہے، اور وہاں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کی طرح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں نیکیوں کا ٹیمپریچر بڑھ جائے وہی زمین افضل ہے. وہاں 50,000 ہے تو اس کا درجہ کم ہے، یہاں 1,00,000 ہے تو اس کا درجہ بلند ہے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ، سمجھے نہیں. کہ کیسے سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں کہ مکہ کی جو 1,00,000 نیکیاں ہیں وہ درہم ہے، اور مدینہ کی جو 50,000 نیکی ہے وہ اشرفی ہے. درہم کیا اور اشرفی کیا؟ درہم چاندی کا ہوتا ہے، اشرفی سونے کی ہوتی ہے. یعنی مثلاً یوں سمجھ لیں آپ، مثال کے طور پر کہ ہماری آمنہ مسجد ہے، یہاں کے ٹرسٹی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آدمی فجر کی نماز یہاں جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے 1,00,000 نوٹ دیا جائے گا. ادھر خواجہ دانہ والے اعلان کر دیں، جو خواجہ دانہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے 50,000 نوٹیں دی جائے گی. بولو زیادہ کون سا ہوا؟ 1,00,000 نا، 1,00,000. انہوں نے 50,000 نوٹوں کا کہا، انہوں نے 1,00,000 نوٹوں کا کہا. مگر یہاں جو 1,00,000 کی نوٹ ہے نا، 1,00,000 نوٹیں ہیں تو یہ ہے 100 کا نوٹ، اور خواجہ دانہ میں ہے 500 کا نوٹ. بولو زیادہ کیا ہوا؟ وہی ہوا نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں جو 1,00,000 نیکی ہے نا وہ 100 کا نوٹ ہے، اور مدینہ میں جو 50,000 ہے وہ 500 کا نہیں 1,000 کا نوٹ ہے. 1,000. بولو زیادہ کیا ہوا؟ ہاں وہی ہوا نا. اللہ 50,000 جو ہے وہ زیادہ ہوا. بہرحال لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدھی سی بات یہ کہ مکہ شہر، یہاں جو شہر مکہ کی قسم یاد کی گئی تو کعبہ تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم پہلے بھی تھا، مگر حضور کے آنے کے بعد اس شہر کی قسم اٹھائی گئی. تو پتہ چلا قسم اٹھانے کی وجہ یہ زمین کا مقدس ہونا نہیں، وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا وہاں ہونا. فرمایا کیسے؟ مثلاً یہ انگوٹھی
بھائی 4.5 ماشے کی انگوٹھی آپ پہنتے ہیں چاندی کی، مگر اس میں ہیرا جڑا ہو 1 کروڑ کا، اب انگوٹھی کتنے کی ہوئی؟ بھائی ہیرا لگائے نگینہ جو جہاں ہوتا ہے اس میں ہیرا جڑا ہوا ہے کتنے کا؟ 1 کروڑ کا، تو انگوٹھی کی قیمت کتنی؟ اگر ہم نے یہاں سے نکالا کسی عورت کے زیور میں لگا دیا 1 کروڑ کا ہیرا، تو یہ انگوٹھی کتنے کی؟ 40-50 روپے کی، 100 روپے کی، اب 1 کروڑ کا وہ ہار ہو گیا۔ کسی بادشاہ نے وہی 1 کروڑ کا ہیرا اپنے تاج میں لگا دیا، اب قیمت تاج کی بڑھ گئی، سمجھ گئے آپ؟ کسی نے اپنے بٹوے میں لگا دیا ہیرا، تو وہ تو کپڑے کا بٹوا ہے جس میں کوئی بوڑھا پان رکھتا، چونا رکھتا ہے، اب اس میں اگر 1 کروڑ کا ہیرا لگا دیا جائے تو اب وہ 5 روپے کا بٹوا نہیں، کتنے کا ہوا؟ انگوٹھی کی قیمت کب بڑھی؟ جب ہیرا جڑا گیا تب۔ زیور کی قیمت کب بڑھی؟ جب ہیرا لگایا گیا تب۔ بادشاہ کے تاج کی قیمت کب بڑھی؟ جب ہیرا وہاں لگا گیا تب۔ پہلے انگوٹھی میں تھا تو انگوٹھی کروڑ کی ہے، جب اس زیور میں گیا تو زیور کروڑ کا ہوا، بادشاہ کے تاج میں گیا تو وہ تاج کروڑ کا ہوا، کسی چاچا کے بٹوے میں لگا تو بٹوا کروڑ کا ہوا، تو پتا چلا اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ خدا کی کارخانہ قدرت میں اور اس کے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے۔ یہ ہیرا جب تک آسمانوں پر تھا آپ سے آسمان بلند تھا، جب زمین پر آیا تو آسمانوں سے زمین افضل ہو گئی، جب مصطفیٰ مکے میں تھا تو مکہ افضل تھا، اور وہی نگینہ جب مدینے آیا، کیونکہ ہیرا جہاں تھا وہ جگہ افضل ہو گئی، جہاں ہیرا تھا وہ جگہ افضل ہو گئی۔ فرمایا جب تک مکہ میں تھا تو مکہ افضل تھا، اور جب مصطفیٰ مدینہ آ گیا تو پھر مدینہ جنت ہو گیا۔ مدینہ اونچی بولے کیا ہو گیا؟ جنت ہو گیا۔ اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخیر میں فیصلے میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تفصیلات تو اور بھی زیادہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، کھینچا تانی کیوں کرتے ہو، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ ہو گیا ٹائم؟ جی ہاں ماشاءاللہ تقریر کافی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جشن میلاد مصطفیٰ خوب دھوم دھام سے منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو ہیرا ہے اصل قیمت کیا ہے؟ کس چیز کی قیمت ہے؟ اصل قیمت ہے ہیرے کی، اصل قیمت وہ جہاں لگے گا وہ چیز قیمتی ہو جائے۔ انگوٹھی میں لگ گیا انگوٹھی قیمتی ہو گئی، تاج میں لگا تاج قیمتی ہو گیا، زیور میں لگا زیور قیمتی ہو گیا۔ تو میرا مصطفیٰ آسمانوں پر تھا تو آسمان افضل تھا، زمین پر آیا تو زمین آسمان سے افضل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم جو مکہ مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم تو بس جہاں دیکھتے ہیں محبوب دیکھتے ہیں۔ پتہ چلا آقا مکہ میں تھے تو مکہ افضل، مدینہ آئے تو، اور جس مومن کے دل میں آ جائیں تو ہے، میرے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں۔ سبحان اللہ، اس کو میں بڑا ناز کریں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے عرش کو اپنے کاندھے پر لے رہا ہے، اللہ کے عرش کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے۔ صبح ہوئی یہ سوچنے لگا کہ یار اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے،
کئی لوگوں کے پاس گیا کہ ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ. لوگوں نے کہا یار اس کی تعبیر ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے، بغداد چلا جا، بغداد چلا جا، وہاں حضرت جنید بغدادی رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر، وہ تیرے خواب کی تعبیر بتا دیں گے. وہ شخص اپنے گاؤں سے بغداد آیا، اور بغداد جب آیا تو بغداد کا پورا مارکیٹ بند، روڈوں پہ سناٹا. اس نے سوچا آج شاید مارکیٹ کے بند کا دن ہے. تھوڑی دیر رکا تو اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ ادھر سے آ رہا ہے، میت آ رہی ہے، اور ہزاروں ہزار کا مجمع ہے. اسی مجمع میں کسی بندے سے اس نے سوال کیا کہ بھئی آخر کس کا انتقال ہو گیا ہے کہ پورا شہر بند ہے؟ بتانے والے نے بتایا تم باہر کے ہو کیا؟ تو کہا میں باہر سے آیا ہوں. کہ ارے سید الطائفہ، سید الاولیاء، حضرت سیدنا جنید بغدادی کا جنازہ ہے، اس لیے پورا شہر بند ہے اور سارے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے. اب یہ آیا تھا ان سے ملنے، یہ آیا تھا جنید بغدادی سے ملنے، اور جب پہنچا ہے تو جنازہ نکل رہا ہے. اب یہ خواب بتائے کس کو، تعبیر کس سے لے؟ دل میں سوچا افسوس ہے یار، کاش پہلے آ جاتا تو حضرت سے ملاقات بھی ہو جاتی، تعبیر معلوم کر لیتا. مگر یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن میرا آنا اسی دن حضرت کا وصال ہو گیا. کہا چلو ٹھیک ہے، خواب تو کسی اور سے پوچھ لیں گے کبھی، لیکن اب آ گئے تو اتنے بڑے اللہ کے ولی کا جنازہ ہے تو کاندھا ہی دے دیتے ہیں. وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے کاندھا دیا. تو جب اسے کاندھا دیا تو اس کے منہ سے نکل رہا کہ حضرت یہ بھی عجیب اتفاق، میں تو آیا تھا آپ سے ملنے اور آپ ہیں کہ اب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں تو خواب کی تعبیر لینے آیا تھا اور آج آپ ہی کے جنازے کو کاندھا دے رہا ہوں. اندر سے آواز آئی، نادان تیرے خواب کی تعبیر یہی تو ہے، تیرے خواب کی تعبیر ہی یہ ہے کہ تو اللہ کا عرش خواب میں اٹھا رہا تھا کاندھے پر، لہذا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو جنید کے جنازے کو کاندھا دے گا. اب جنید کا جنازہ اتنا معتبر کیسے ہو گیا کہ عرش سے تشبیہ دے کر اسے خواب میں دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جنید کا دل خالی دل نہیں، مصطفیٰ کا مدینہ تھا، وہ عشق رسول کا گنجینہ تھا. تو پتہ چلا مصطفیٰ عرش پر ہوں تو عرش افضل، مصطفیٰ زمین پر آئے تو زمین افضل، مصطفیٰ مکے میں آئے تو مکہ افضل، اور مکے سے مدینہ جائے تو مدینہ افضل، اور جس مومن کے سینے میں آئے وہ سینہ